اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر شریف پہ جلوہ بار علماء ذوی القدر و ذوی الاحتشام معزز سامعین حضرات پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ پروگرام 12:52 پر ختم ہو جائے گا۔ گھڑی دیکھ لیجئے آپ، 12:52 تک انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ کل 17 منٹ آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں بیٹھیں اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے 15 سے 17 منٹ اور بیٹھ جائیں۔ عزیزان ملت، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام رحمت و نور میں ڈوبی ہوئی یہ پاکیزہ رات جو مخیر قوم علی جناب محترم اقبال حسین صاحب نے عزیزم حافظ و قاری محمد صادق رضا صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع کے مناسبت سے منعقد کیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ کل ہونے والی شادی میں بے شمار برکتوں کا نزول فرمائے۔ ذرا محبت سے آمین کہہ دیجئے۔ آمین۔ یا اللہ اس بارات میں جتنے لوگ شریک ہوں سب پر اپنا کرم نازل فرما۔ آمین۔ شادی میں آنے والی بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرما دے۔ جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ حضرات، چھوٹے چھوٹے بچے، میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سب کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ ممبر نور پر علماء کرام کا نورانی حسین قافلہ جلوہ بار ہے۔ آپ نے ناظم اجلاس کے ذریعے سے سب کا نام بھی سنا اور سب نے اپنا اپنا کام بھی کر دیا ہے۔ بس گنہگار بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا اور وقت بتا کے آیا ہے، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اتنی ہی دیر میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا۔ حضرات محترم، شادی کا یہ موقع ہے اور یہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اسی کے حوالے سے میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، اگر آپ سب چاہیں گے تو ذرا محبت سے آقا کے نام پر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کے نام پر ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے، جب ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، جدھر سے گزرے نبی راستہ مہکتا ہے، میرے نبی جہاں ٹھہرے گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار ہرا مہکتا ہے، میرے نبی جہاں ٹھہرے گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار ہرا مہکتا ہے، اور یہ گلستان شہدی کا پھول ہے دانش، اسی لیے
لیے میرا احمد رضا مہکتا ہے. یہ گلستان شہدی کا پھول ہے دانش، اسی لیے میرا احمد رضا مہکتا ہے. فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے. فرشتے آ کے وہاں پہ طواف کرتے ہیں جہاں پہ گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے. فرشتے آ کے وہاں پہ طواف کرتے ہیں جہاں پہ گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے. حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے رحمت، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا دیا. پھر اللہ نے کرم کی ایسی بارش فرمائی، ایسا احسان فرمایا کہ انسان بنا کے ہمیں مسلمان بنا دیا. پھر اس نے کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کے حضور کی امت میں داخل فرما دیا. اور اللہ کے کرم کی بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ اتنا برسا میرے رب کا کرم ہے کہ مسلک بھی دیا تو امام عشق و محبت اعلی حضرت کا مسلک، احمد رضا کا مسلک. بھولے بھلے جہاں میں ہم سنیوں کے دل کا ارمان. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی محمد شفیق نظامی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہر انسان چاہتا ہے ترقی کے راستے پر چلیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت و شہرت ملے. مگر آؤ اس کے لیے لوگوں نے کیا سے کیا کیا. کوئی امریکہ کی اقتدا کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی افریقہ کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر صدارت کرنا چاہتا ہے. اسی دنیا میں نوجوان نے اپنی کامیابی کے لیے دنیاوی اداکار کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہے. مگر آزاد نگر کے غیور اور خوش عقیدہ مسلمانوں، شفیق نظامی کا ایک پیغام لیتے جانا. اگر چاہتے ہو کہ دنیا کامیابی کے ساتھ گزر جائے، تمہاری زندگی میں مقبولیت مل جائے، تمہاری زندگی سلیقے سے گزر جائے، تو یاد رکھنا کسی دنیاوی اداکار کو آئیڈیل بنانے سے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیاب ہو رہا ہے تو احمد مختار کو اپنا آئیڈیل بنا لو، مدینے کے تاجدار کو اپنا آئیڈیل بنا لو. صحیح کہا تھا علامہ شفیق جون پوری نے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پر. بے شک بہت ماشاءاللہ. عزیزان ملت، رب یہی اعلان فرما رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ میری زندگی سلیقے سے گزرے تو مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانا ہوگا، مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا. یہی نکاح ہے. نکاح آج ہم نکاح کر رہے ہیں ایک رسم سمجھ کر کے، آج ہم شادی کر رہے ہیں ایک رواج سمجھ کر کے. مگر یاد رکھنا یہ شادی کوئی رسم نہیں ہے، کسی رواج کا نام نہیں ہے. مگر اس لیے کہ 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے فرمایا تھا، لوگوں سنو یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، میری سنت ہے. آج کے 1400 سال پہلے نہ
نبی نے فرمایا تھا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے سے نہیں آئے۔ مگر آج اسی شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ہم اور آپ دنیاوی خرافات کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی کے یہاں ڈی جے چل رہا ہے، کسی کے یہاں بھوجپوری گانے چلائے جا رہے ہیں، کسی کے یہاں عورتیں گھروں میں بیٹھ کر گیت گا رہی ہیں، کسی کی گھر کی عورتیں ناچو ڈانس کرتی نظر آ رہی ہیں۔ مگر اگر آپ کے سینے میں ذرا بھی ایمان کی رمق باقی ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، نبی کی سنت کی ادائیگی ہو اور گانا چل رہا ہو، بتاؤ مصطفیٰ کی حد دل پر کیسے گزر رہی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے یہ سارے لوگ، یہ رشتہ دار ہیں، یہ ناتے دار ہیں، یہ بھائی بہن ہیں، یہ عزیز و اقارب ہیں، اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو انہیں راضی کیا جا سکتا ہے، مگر یاد رکھنا اگر آمنہ کا لال ناراض ہو گیا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے آؤ ہم سب مل کر کے یہ تہیہ کرائیں، صرف حافظ صادق رضا کی شادی ہی میں نہیں بلکہ ہم سب یہ تہیہ کرائیں ہمارے گھروں میں، رشتہ داریوں میں، جہاں جہاں شادی ہوگی ہم دنیاوی خرافات نہیں کریں گے جیسے اقبال حسین صاحب نے کیا، ہم ویسے کریں گے، مصطفیٰ کی میلاد منائیں گے اور مصطفیٰ کی میلاد منا کر کے انشاءاللہ ہم رحمتوں کو سمیٹ لیں گے، ہم برکتوں کو سمیٹ لیں گے۔ میلاد مصطفیٰ سے رحمتیں ملتی ہیں، ناچ اور گانے سے، گیتوں گانے سے اللہ کی لعنت۔ بے شک بہت آج انہی شادیوں کے موقع پر ہمارا اور آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ کوئی کسی سے شادی کرتا ہے تو مال دیکھ کر شادی کرتا ہے، کوئی کسی سے شادی کرتا ہے تو جمال دیکھ کر شادی کرتا ہے، کوئی کسی کا حسب و نسب دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ، اور آج حالت ایسی گزر گئی ہے جب کوئی آدمی اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جو سوال کرتا ہے ہوٹل پہ بیٹھ کے، مارکیٹ میں بیٹھ کے، چوراہے پر بیٹھ کر وہ مجھے کتنا دے گا، کیا کیا دے سکتا ہے، کتنے اس کی اوقات ہے۔ اوقات کا پتہ لگانے والے ذرا میری بات کو قاعدے سے سن لے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے کچھ فارمولہ ہے، کچھ قانون ہے، کچھ ضابطہ ہے۔ چل مصطفیٰ کی حدیث سن، میرے نبی نے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ میرے نبی نے فرمایا تھا عورت سے نکاح کیا جائے چار چیزوں کو دیکھ کر، بے شک بہت اس کی مالداری دیکھ کر نکاح کرو، اس کا حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرو، اس کا خاندان دیکھ کر نکاح کرو، اس کی دینداری دیکھ کر نکاح کرو، مگر مزاج حدیث کو سمجھو، میرے نبی کے فرمان کا مطلب سمجھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر صرف مال دیکھ کر رشتہ کیا ہے کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر صرف جمال دیکھ کے رشتہ کیا ہے کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر صرف خاندان دیکھ کے رشتہ کیا ہے کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر آمنہ کے لال فرماتے ہیں اگر دینداری دیکھ کر رشتہ کرو گے تو انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے سماج کا حال ایسا گزر گیا ہے، جہیزوں کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے، ڈیمانڈوں پہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے۔ سنیں ذرا آپ، نام ہے عائشہ، عمر ہے 35 سال، نام ہے فاطمہ، عمر ہے 38 سال، نام ہے یاسمین، عمر ہے 33 سال۔ ہم نے پوچھا عائشہ نام کی بچی کی عمر اتنی زیادہ کیوں ہوئی، فاطمہ کی عمر 40 سال کیوں ہوئی؟ اس کے بوڑھے باپ کے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھے، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ اس نے کہا مولانا میرے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میری بیٹی پیکرے حسن و جمال ہے، تقوی طہارت والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، نماز پڑھتی ہے، تسبیح کے دانے گھماتی ہے، میری بیٹی کی ایک عفت والی لڑکی ہے، اس کا چہرہ محلے کے کسی لڑکے نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا چچا اتنی عمر کیوں کر ہو گئی؟ انہوں نے کہا بس اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، میں غریب ہوں، غریب، اور جہیزوں کا ڈیمانڈ میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اسی جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے کتنی
کتنی بچیاں رول کی پٹریوں پر سو رہی ہیں اسی جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے، کتنی بچیاں ندی میں چھلانگ لگا کر کے سوسائڈ کر رہی ہیں، کتنی بچیاں بدن میں تیل ڈال کر کے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ جہیز کا ڈیمانڈ نہیں ختم ہوا تو آج تو صرف لاکھوں بچیاں مسلمانوں کی گھر کی چہار دیواری میں قید ہو کر کے ماں باپ کے سر پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ ڈیمانڈ کم نہیں کیا تو پھر سمجھ لیجئے غیر شادی شدہ بچیوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، اور جب غیر شادی شدہ بچیوں کی تعداد بڑھے گی تو ہمارے سماج میں برائیاں جنم لیں گی، ہمارے سماج میں گناہ جنم لیں گے۔ اس لیے آزاد نگر کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اگر سماج کو ترقی کے دھارے پر لانا چاہتے ہو تو اپنے سماج سے جہیزوں کا ڈیمانڈ ختم کرنا ہوگا۔ کوئی کہہ رہا تھا جس کی بارات میں علماء چلے جائیں وہ برکت والا نکاح ہوتا ہے، کسی نے کہا جس میں بزرگ حضرات جائیں اس میں اللہ برکتیں عطا کرتا ہے، مگر چلو آمنہ کے لال سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں شادیاں بہت ہو رہی ہیں، دنیا میں نکاح بہت ہوتے ہیں، مگر میرے حضور فیصلہ فرمائیے سب سے بڑی برکت والا نکاح کون ہے؟ تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم، بے شک ایک شادی میں 6 لاکھ 7 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے۔ بتائیے ایک غریب کی بچی اس کے ہاتھ میں مہندی کیسے لگے، وہ اپنے سسرال کیسے جائے؟ اللہ کے نیک بندوں، اگر چاہتے ہو کہ سماج ترقی کرے تو امیر بچیوں کو بھی اپنے گھر کی بہو بناؤ، غریبوں کو بھی اپنے سینے سے لگا کر کے انہیں اپنی بیوی بناؤ اور انہیں اپنے گھر کی بہو بناؤ۔ بے شک کوئی کہہ رہا ہے کہ صرف جمال صرف خوبصورتی دیکھی جا رہی ہے، میں تو قوم کے جوانوں سے کہہ رہا ہوں جب کسی بچی کو دیکھنے کا معاملہ آئے تو صاحب سب سے پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کے جائیے گا۔ بے شک چہرہ آپ کا کیسا ہے مجھے اس سے بحث نہیں، مگر ہر جوان کو جنت کی حور نہیں مل سکتی ہے۔ میں ایک بات بڑی صاف گوئی سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ گورے رنگ کی ہو، چاہے وہ پکے رنگ کی ہو، چاہے وہ سانولی ہو، چاہے وہ کیسی ہو، مجھے بتائیے اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے تو کیا حضور کی امت سے ہے کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے کہ نہیں؟ وہ کافرہ تو نہیں ہو گئی، وہ مرتدہ تو نہیں ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو اگر دیکھنا ہی ہے تو لڑکی کی سیرت دیکھ، اور سیرت دیکھ کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اسلام میں صورت کی کوئی ویلیوشن نہیں ہے، جو معاملہ ہے وہ صرف سیرت کا ہے، سیرت ہی کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا لڑکیوں سے نکاح کیا جائے جمال دیکھ کر کے، لیکن صرف جمال نہ دیکھا جائے، دینداری بھی دیکھ لی جائے۔ بے شک بہت خوب جی۔ جب بچی دیندار ہوگی نا، وہ بہو جو دیندار ہوتی ہے نا، جب سسرال میں آتی ہے اور چوکھٹ کے اندر پہلا قدم داخل کرتی ہے تو پھر اللہ اس کے قدموں میں برکتیں نازل بے شک فرماتا ہے۔ بہت خوب۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے اپنی بہویں لاؤ تو دیندار، اور اپنی بیٹیوں کے لیے جب داماد کا انتخاب کرو تو دیندار داماد کا انتخاب کرو۔ حضرات میرا وقت پورا ہو گیا، میں 1 سیکنڈ بھی سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ آؤ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ہونے والی شادی میں بے شمار خیر و برکت کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ کل ہونے والی شادی میں بے شمار خیر نازل فرمائے۔ تقریر کا وقت پورا ہو گیا، 2 شعر میرے پیغام کو سن لیجئے۔ میں نے کوشش کی تھی انشاءاللہ نماز، قرآن اور معاشرے کے حوالے سے گفتگو کروں گا، مگر وقت نہیں اجازت دیتا، اور میں وعدے کا بڑا پکا آدمی ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، نماز ضروری ہے، پڑھو،
قرآن کی تلاوت ضروری ہے، پڑھو۔ میری ماں بہنوں، شادیوں میں بھی پردہ ضروری ہے اور عام دنوں میں بھی پردہ ضروری ہے۔ شادیوں میں خاص طور سے پردہ چاہیے، اس لیے اس میں باہر کے لوگ آتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی پردہ چاہیے۔ میں قاری کمال اختر صاحب وہ 2 شعر میرے پیغام کے سن لیں اور انشاءاللہ کبھی موقع دیں گے تو میں بھرپور بیان کروں گا۔ جاؤ کہیں سفر میں مصلی نہ چھوڑنا، مصلی نہ چھوڑنا، جاؤ کہیں سفر میں مصلی نہ چھوڑنا، مصلی نہ چھوڑنا، جاؤ کہیں سفر میں مصلی نہ چھوڑنا، پیغام کربلا ہے، پیغام کربلا ہے، سجدہ نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا، قریب و بلا میں سیدہ زینب نے یہ کہا، زینب نے یہ کہا، کرب و بلا میں سیدہ زینب نے یہ کہا، میری کنیز تم کبھی پردہ نہ چھوڑنا، پردہ نہ چھوڑنا، میری کنیز تم کبھی پردہ نہ چھوڑنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔